السلام علیکم، کیسی ہیں اسٹوڈنٹ آپ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا میتھڈس آف ریسرچ، یعنی ریسرچ کیا ہوتی ہے۔ پہلے سے معلوم شدہ حقائق کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، پھر ہم نے اس کی پڑھی ٹائپس، اپلائیڈ سائیکالوجی اور پیور سائیکالوجی۔ آج ہم پڑھیں گے آبزرویشنل میتھڈ اور اس کی ٹائپ۔ آبزرویشنل میتھڈ سے مراد جانداروں کے کردار کا جائزہ لینا اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات کو اکٹھا کرنا۔ نیچرل آبزرویشن سب سے پہلے کون سی آ جاتی ہے ٹائپ اس کی؟ نیچرل آبزرویشن۔ قدرتی مشاہدے سے مراد وہ طریقہ ہے جس میں آبزرو کرنے والا قدرتی حالات اور واقعات کے حقائق کو بالکل اسی طرح ریکارڈ کرتا ہے جیسے وہ رونما ہوتے ہیں۔ یعنی نیچرل آبزرویشن میں آبزرو کرنے والے کی ذاتی رائے یا اس کا اپنا کوئی بھی جو اس کی اپنی کیفیت ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یا وہ تجربے کے دوران حالات کو اپنی مرضی کے مطابق طے نہیں کرتا، بلکہ جس طرح سے حالات ہوتے ہیں، جس طرح سے ماحول ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کے ماحول میں وہ جو ہے وہ تمام واقعات اور حالات کو ریکارڈ کرتا ہے، جیسے جیسے حالات اور واقعات رونما ہوتے ہیں اسی طرح ان حالات اور واقعات کو ریکارڈ کرتا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ قدرتی حالات میں یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ حالات مشاہدہ کرنے والے کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، حالات قدرت کے زیر اثر بدل رہے ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں تجربہ کرنے والا سائنسدان محض مشاہدہ کر کے حقائق کو ریکارڈ کرتا ہے۔ سائنسدان مشاہدے کے دوران اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف واقعات روح پذیر ہوتے دیکھتا ہے اور ان کو ریکارڈ کرتا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے علم فلکیات اور علم بحر وغیرہ، جہاں خود سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، یعنی سمندر میں بھی جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اسے کوئی بھی سائنسدان کنٹرول نہیں کر سکتا، اس لیے وہ جس طرح سے بھی ان کا انالیسس کرتا ہے اسی طرح سے وہ ان کا ریکارڈ جو ہے وہ مرتب کرتا چلا جاتا ہے۔ سائیکالوجی کے ماہر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اسکول، کالج، عوامی مقامات اور گھر وغیرہ میں انسانی کردار کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جس طرح سے اسکول ہے وہاں بہت زیادہ تعداد میں بچے ہوتے ہیں، کالج ہے وہاں بہت زیادہ تعداد میں طلباء ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی بھی پبلک پلیس ہے وہاں بہت زیادہ افراد ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کیا کرتا ہے ایک سائنسدان، وہ اسی طرح سے جس طرح سے وہاں پہ موجود لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کے کردار کا مطالعہ کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اسی طرح سے وہ اس کو مرتب کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اینیملز کا ماہر جانوروں کے کھانے کی عادات کو آبزرو کرتا ہے، پلانٹس کا ماہر پودوں کی نشو و نما کا مشاہدہ کرتا ہے، جس طرح سے وہ مشاہدہ کرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے وہ اسے مرتب کرتا چلا جاتا ہے۔ جینیٹک میتھڈ یا تدریجی طریقے میں بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے مدارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اب جینیٹک میتھڈ میں کیا کیا جاتا ہے؟ جینیٹک میتھڈ میں بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے مدارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کس کس سٹیج پر بچے کی کتنی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے اور اس کی کتنی جسمانی نشو و نما ہوتی ہے۔ جینیٹک میتھڈ کو بچوں کی نفسیات میں خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فیلڈ اسٹڈی میتھڈ۔ بہت آسان اور سادہ سا طریقہ ہے۔ اس میتھڈ میں قدرتی حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، جیسا کہ اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ فیلڈ میں باہر کے حالات میں جا کے اس کا جو ہے وہ مشاہدہ کیا جاتا ہے، بلکہ تحقیقاتی مواد قدرتی حالات کے تحت اکٹھا کیا جاتا ہے۔ آبزرویشنل میتھڈ جیسا کہ نام سے ہی اس کے ظاہر ہے، آبزرویشنل میتھڈ میں دو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک آبجیکٹیو آبزرویشنل میتھڈ اور دوسرا انٹروسپیکٹیو آبزرویشنل میتھڈ۔ آبجیکٹیو آبزرویشن میتھڈ کیا ہے؟ آبجیکٹیو آبزرویشنل میتھڈ میں دوسروں کے کردار کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس میتھڈ میں صرف ان اشیاء کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو سامنے موجود ہوں اور جیسی دکھائی دیتی ہیں اسی طرح غیر جانبداری سے مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ آبجیکٹیو آبزرویشن میتھڈ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ہم دوسروں کے کردار کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور انٹروسپیکٹیو آبزرویشن سے مراد کون سا مشاہدہ ہے؟ جس میں مشاہدہ کرنے والا خود اپنے احساسات، ہجانات اور اندرونی کیفیات کو شعوری طور پر جانتا ہے۔ یعنی انٹروسپیکٹیو آبزرویشنل میتھڈ میں فرد اپنے احساسات کو قلم بند کرتا ہے، اور آبجیکٹیو آبزرویشنل میتھڈ میں فرد دوسروں کے کردار کا مطالعہ کرتا ہے۔
اور انٹروسپیکٹیو آبزرویشنل میتھڈ میں فرد اپنے احساسات کے متعلق رپورٹ پیش کرتا ہے۔ ولیم وانٹ شعوری کیفیات کے تجزیے کے لیے مشاہدہ باطن پر زور دیتا ہے کہ انسان کے شعور میں جو بھی پایا جاتا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں انٹروسپیکٹیو آبزرویشنل میتھڈ کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ٹیچر نے 1867 سے لے کے 1927 امریکہ میں آبجیکٹیو آبزرویشنل میتھڈ پر زور دیا، لیکن بعد میں اس میتھڈ کو ریلائبل نہ سمجھا گیا کیونکہ بیہیویئرزم کے بانی سائیکالوجی کو سائنس بنانے کے لیے سٹیمولس اور رد عمل کی معروضی حقیقت پر زور دے رہے تھے۔ کسی بھی فرد کے باطنی احساسات اور خیالات کا اس وقت تک مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ خود اپنے بارے میں ایمانداری سے بیان نہ کر دے۔ یعنی ہم کسی کے بھی اندرونی کیفیات کا مطالعہ نہیں کر سکتے، یعنی جو بھی فرد ہمیں جو بات بتاتا ہے ہم اسی حد تک اس فرد سے متعلق جان سکتے ہیں۔ کنٹرولڈ آبزرویشن، اس میں مشاہدہ کرنے والا ماحول پر کوئی نہ کوئی پابندی لگا دیتا ہے۔ اب اس کی اور کون سی ٹائپ ہے؟ کنٹرولڈ آبزرویشن، یعنی جیسے اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے سائنسدان، وہ ماحول کو اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے۔ اس طرح وہ ایک مخصوص ماحول پیدا کر دیتا ہے، پھر اس مخصوص ماحول میں فرد کے کردار کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جیسے کلاس روم میں بچے کے سامنے خاص رفتار سے اسکرین پر الفاظ پیش کیے جاتے ہیں، دوسری مرتبہ دوسری فرق رفتار سے الفاظ پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی اس میں اب مشاہدہ کرنے والے نے کیا کیا، یعنی حالات اور واقعات کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ پہلے اس نے ایک رفتار سے اسکرین پر الفاظ پیش کیے، دوسری مرتبہ جب اس نے وہی الفاظ بچے کے سامنے پیش کیے تو اس کی رفتار میں اس نے فرق کر دیا۔ اس میتھڈ میں یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ فرد کیسے ورک کرتا ہے، کیسے تفکر کرتا ہے اور کیسے فرد جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں کنٹرولڈ آبزرویشنل میتھڈ۔ اب آ جاتا ہے ایکسپیریمنٹل میتھڈ۔ پہلے ہم نے کون سا پڑھا؟ نیچرل آبزرویشنل میتھڈ۔ اب آ جاتا ہے ایکسپیریمنٹل میتھڈ۔ ایکسپیریمنٹل میتھڈ سے مراد وہ طریقہ لیا جاتا ہے جس کے ذریعے معمول کے کردار کا مطالعہ منضبط شرائط کے تحت کیا جاتا ہے اور کوئی ہائپوتھیسس قائم کر کے انڈیپینڈنٹ ویریبلز اور ڈیپینڈنٹ ویریبلز کے درمیان پائے جانے والے تعلق کی تصدیق یا تردید کی جاتی ہے۔ یہ ریسرچ کا سب سے زیادہ ریلائبل اور سائنسی طریقہ کار ہے۔ یعنی ایکسپیریمنٹل میتھڈ جو ہے وہ ریسرچ کا سب سے زیادہ ریلائبل میتھڈ ہے، جس کی رپورٹ کو بہت زیادہ ریلائبل سمجھا جاتا ہے۔ ماہر نفسیات اس میں کیا کرتے ہیں؟ ماہر نفسیات ایک تجرباتی ڈیزائن بناتا ہے جس میں وہ تجربہ کر کے مسائل کی تعریف کرتا ہے، ان شرائط کو بیان کرتا ہے جن کے مطابق مشاہدات کیے جاتے ہیں، ان تجرباتی آلات اور سامان کا ذکر کرتا ہے جو تجربے میں استعمال ہوں گے۔ یعنی تجرباتی ڈیزائن سے کیا مراد ہے؟ یعنی تجربہ شروع کرنے سے پہلے وہ ان شرائط کو بیان کرتا ہے جن کے مطابق اس نے مشاہدہ کرنا ہوتا ہے، اور تجربے میں جو آلات اور سامان وغیرہ استعمال کرنے ہوتے ہیں ان کا وہ پہلے سے ایک ذکر کرتا ہے، پہلے سے ایک لسٹ بناتا ہے، اس کا ایک ڈیزائن بناتا ہے۔ آج ہم نے پڑھا ایکسپیریمنٹل میتھڈ۔ آگے اس کے آ جاتے ہیں ویریبلز، ان کی بھی آگے سے کچھ ٹائپس ہیں، ہم یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ہمیشہ خوش رہیں اور خوش رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔